حکومت نے اس کے لیے ایک بااختیار ٹاسک فورس قائم کر دی ہے جو 1 ماہ میں اپنا کام مکمل کرے گی۔ نیز ٹاسک فورس درج ذیل اقدامات بھی کرے گی۔ آئی پی پیز کی جانچ پڑتال کا مقصد عوام کو ریلیف دینا اور فی یونٹ لاگت کم کرنا ہے تاکہ کیپیسٹی بلز ادائیگی کی بچت براہ راست بجلی فی یونٹ کی کمی سے منسلک ہو جائے۔ ٹاسک فورس وابڈا چیئرمین آڈیٹر جنرل آف پاکستان ایف پی سی سی آئی کے نمائندوں کو بھی آؤٹ کرے گی۔ مذاکراتی کمیٹیوں نے حکومت کی طرف سے قائم کی جانے والی ٹاسک فورس کے ان ٹی او آرز پر بھی اتفاق کیا ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر سے کسی بھی ماہر کا انتخاب کرے گی۔ مقامی یا بین الاقوامی مشاورتی فرموں، بینکرز، قانونی مشیروں، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرموں یا کسی دوسری تنظیم یا فرد سے جیسا کہ ضروری سمجھا جائے ریکارڈ اور معلومات اور مدد حاصل کرے گی۔ ٹاسک فورس کے حوالے سے پاور سیکٹر کو مالی اور آپریشن طور پر پائیدار بنانے کے لیے اقدامات کی سفارش ہو۔ اس کے نفاذ کے ساتھ ایک مؤثر اور لیکوڈیٹی پر مبنی پاور مارکیٹ ڈیزائن کرنا ہوگا۔ ترقی کی حوصلہ افزائی کے لیے صنعتوں ایس ای زیڈز کی طرف سے اضافی صلاحیت کے استعمال کی سفارش کی جائے گی۔ صلاحیت کی ادائیگیوں کو کم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لینے اور تجویز کرنا بشمول لیکن ان تک محدود نہیں بعض پلانٹس کو بند کرنا اور مناسب سمجھے جانے والے دیگر اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ملک میں مختلف آئی پی پیز کے سیٹ اپ لاگت سے متعلق معاملات کا جائزہ لینا اور ان کا درست کرنے کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ تجویز کرنا، طریقہ کار، کمزوریوں اور ریگولیٹری خلا کی نشاندہی کرنا، متعلقہ سرکاری ایجنسیوں اور اداروں کے ساتھ مختلف معاہدوں کے پیرامیٹرز، شرائط و ضوابط کے ساتھ آئی پی پیز کی تکمیل کا جائزہ لینا، توانائی کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ اسٹاک کے مسئلے کو حل کرنے کے اقدامات کرنا۔ ٹاسک فورس کا کردار حقائق کی تلاش تک محدود نہیں ہوگا اور ٹاسک فورس اپنی سفارشات پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے بھی ذمہ دار ہو۔ ٹاسک فورس اپنی سفارشات پر عمل درآمد کے منصوبے کے ساتھ 1 ماہ میں وزیر اعظم کو اپنی رپورٹ اور اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ یہ آپ کے دھرنے کی برکت ہے کہ 25 کروڑ عوام کی آواز کو پہلی دفعہ سنا گیا ہے۔ اسی طرح حکومت نے خاص طور پہ ان وزراء نے جماعت اسلامی کے اس مطالبے سے اتفاق کیا ہے کہ وفاق صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے
جاگیرداروں، بڑے لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کا نظام نافذ کریں گے تاکہ زراعت بھی، صنعت بھی، تجارت بھی اکٹھی ترقی کرے اور پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر آئے۔ اسی طرح اس چیز پر بھی اتفاق کیا گیا ہے کہ حکومت تاجر دوست اسکیم کے نفاذ سے پیدا ہونے والے غیر منصفانہ نظام اور خدشات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تاجروں پر ٹیکس کا نظام آسان اور سہل الحصول بنایا جائے گا۔ اسی طرح آج میں یہ بھی طے کیا ہے کہ تنخواہ دار طبقہ پر ٹیکس کو ہر ممکن طریقے سے کم کیا جائے گا۔ اس کے لیے ریونیو کو بڑھا کر فسکل سپیس پیدا کی جائے گی اور تنخواہ دار افراد پر ٹیکس کی شرح گزشتہ مالی سال کے مطابق آ جائے۔ اس کے لیے حکومت اور جماعت اسلامی کی مشترکہ کمیٹی عمل درآمد کرائے گی۔ حکومت نے جماعت اسلامی کے اس مطالبے کو تسلیم کیا ہے کہ بجلی کے بل ہر صورت میں کم کیے جائیں گے۔ فی یونٹ لاگت اور ان پر لگنے والے ٹیکسز بڑا بوجھ ہے۔ یقیناً یہ حکومت کی مجبوری ہے، تاہم یقینی طور پر ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے آئندہ 1.5 ماہ میں بجلی کی فی یونٹ کم کر دی جائے گی۔ اسی طرح ایکسپورٹ اور تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر ایک کمیٹی نوٹیفائی کی جائے گی جو حکومت اور ایکسپورٹرز کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ 1 ماہ میں یہ کمیٹی اپنا کام مکمل کرے گی۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بہنوں، مذاکراتی ٹیموں نے، کمیٹیوں نے قومی جذبے کے ساتھ اس چیز پر اتفاق کیا ہے کہ مطالبات کے جو نکات طے پا گئے، حکومت اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے کہ ان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کرے گی۔ حکومت اور جماعت اسلامی کی کمیٹی اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً ملاقات کر کے عمل درآمد کا جائزہ لے گی۔ ان ساری چیزوں پہ جناب محسن نقوی صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے دستخط کیے ہیں، ہماری کمیٹی کے بھی دستخط ہیں۔ یہ دونوں تو انگوٹھے لگانے کے لیے بھی تیار تھے۔ ہم نے کہا ہمیں آپ کے دستخط پر اعتماد ہے، آنے والے ایام عمل درآمد کو خود ثابت کر دیں گے۔ میں آخر میں جناب اویس لغاری وزیر توانائی، جناب امیر مقام وفاقی وزیر کشمیر اور جناب طارق فضل چودھری چیف ویب، وہ آج تشریف نہیں لائے، مذاکرات کے تمام راؤنڈز میں موجود تھے۔ میں دھرنے کے شرکاء کی
استقامت کو سلام اور اللہ کے شکر کے ساتھ یہی کہنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ قدم، یہ کارواں عوام کے ریلیف کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ شکریہ۔ میں درخواست کروں جناب محسن نقوی صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور کرکٹ کے شوقین جانتے ہیں، پی سی بی کے بھی چیئرمین ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ اے جماعت، شکریہ اے تحریک، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور عطا تارڑ صاحب آج جو حتمی مذاکرات تھے اس کے لیے آج سارا دن لیاقت بلوچ صاحب اور آپ کی ٹیم کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ہم سب کا صرف ایک مقصد تھا، چاہے وہ گورنمنٹ سائٹ تھی چاہے جماعت اسلامی والی سائٹ تھی، کہ عوام کو ریلیف کس طرح دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے وعدہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی فارم میں بجلی کی قیمتیں کم ضرور ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور وہ آپ کو بہت جلد سامنے نظر آئیں گی۔ دوسرا جو میرا خیال ہے لیاقت بلوچ صاحب مینشن کرنا بھول گئے، وہ جو موجودہ بل ہیں ان کو کچھ دن پہلے ایکسٹینڈ ہوئے تھے، کچھ دن ملا کے 15 دن کی ایکسٹینشن جو ہے ہم نے کر دی ہے۔ میں اور ہم سب لوگ، ہم جتنے منسٹرز جو مسلسل جماعت اسلامی کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اگر سب کی سوچ صرف پاکستان کے لیے ہو، پرامن ہو، تو ہم ہر صورت ان کی رسپیکٹ کرنا ہمارے پہ لازم ہے۔ اور میں جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ خاص طور پر آپ کے اور ہمارے حافظ صاحب کو کہ انہوں نے جس نظم و ضبط کے ساتھ اپنی چیزیں بھی منوائیں، پروٹیسٹ بھی کیا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہونے دی۔ یہ ساری چیز پرائم منسٹر شہباز شریف کی بلیسنگ سے ہو رہی تھی، اور ان کا اسپیشل پیغام تھا کہ ہم نے جماعت اسلامی کو وہ رسپیکٹ دینی ہے جو ان کا حق ہے۔ تو ان کا بھی شکریہ، بیکاز انہوں نے بھی یہ ساری چیزوں کی اپروول انہوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ تمام سیاسی جماعتوں کو اسی طرح اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی توفیق دے، لیکن پرامن انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ شکریہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، یہ خاندان پاکستان کے لوگوں کے لیے اس لیے بھی بڑا محترم ہے، یہ سابق صدر پاکستان جناب محمد رفیق تارڑ مرحوم و مغفور کے پوتے بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں جمعیت میں یہ چکر بازی کرتے ہی رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف سب کو ہے کھڑا کیا، ہو رہی ہے سازشیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जनाब मेरे बहुत ही वाजिबुल एहतराम हाफिज़ नईमुर रहमान साहिब, जनाब लियाकत बलोच साहिब, जनाब नसरुल्लाह रंधावा साहिब, जनाब अमीरुल अज़ीम साहिब, जनाब फरासत शाह साहिब, और मैं और मोहसिन नकवी साहब आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस मुज़ाकराती टीम के साथ रिश्ता तो बहुत पुराना था, मगर इस धरने की बरकत से चले मुलाकात का एक सिलसिला बन गया और वो टूटा हुआ राब्ता दोबारा जुड़ गया। तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और मैंने इस मुज़ाकराती टीम की खिदमत में ये गुजारिश की कि जो आपका मुतालबा है वो हमारा एजेंडा है। जब हमारा एजेंडा और आपका मुतालबा एक है तो फिर इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन हमें ये अहकामात सादिर फरमाए कि इनका मकसद भी अवाम को रिलीफ देना है, हमारा मकसद भी अवाम को रिलीफ देना है, और 200 यूनिट के सार्फिन को 50 अरब रुपए की सब्सिडी से जून जुलाई अगस्त के बिलों में कमी की गई। मगर मैं ये समझता हूँ कि हम नेक नियति से बैठे और मज़ीद रिलीफ के रास्ते पैदा हुए। तो जो ऐलानात मोहतरम लियाकत बलोच साहब ने किए हैं उसकी हम तायीद करते हैं, और हुकूमत इस पर अमल पैरा है और अमल पैरा रहेगी। और मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हमारा राब्ता मुसलसल रहेगा, और जिन कमेटियों की बात की गई है वो चाहे IPPs के हवाले से है, बिजली की कीमतों के हवाले से है, उस पर बातचीत जारी रहेगी। कमेटियों की मीटिंग्स को यकीनी बनाया जाएगा, और जिस मकसद के लिए धरना दिया गया, मैं एक बात जो रह गई वो मैं करना चाहता हूँ कि गज़ा में, रफ़ा में, खान यूनस में जो मज़ालिम जारी हैं इसराइली फोर्सेस की तरफ से, आज इस मजमे के तवस्सुत से भी हम कहते हैं कि उसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और हम ये मुतालबा रखते हैं कि इजराइल को जो इंसानी हकूक़ के फोरम्स हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, वो इंसाफ के कटहरे में खड़ा करे। इन्होंने नस्ल कुशी की है, जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, इनसे हिसाब लिया जाए इस बात का। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, और मैं समझता था कि जहाँ पे बाकी इस धरने के मुतालबात पे बात हुई है, इस पर भी बात ना हो तो ये ज़्यादती होगी। तो हम ये यकीन दहानी कराते हैं कि इन मुतालबात पर अमल दरामद के लिए हम अमल पैरा होंगे और तमाम काविशें बरूए कार लाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये रिलीफ अवाम को देना हमारा फ़र्ज़ है, और अपने फ़र्ज़ को निभा कर रहेंगे। और आखिर में मैं इस शेर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, तकरीर तो मैं भी करूंगा, रुक जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे पूरी गुफ्तगू करूंगा, मेहमान रुखसत हो जाएंगे तो। लेकिन मुझे हमारी कमेटी के जब मेंबरान मौजूद थे, और मोहसिन नकवी साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब, और ये मुआहदा लिखा जा रहा था, तो दस्तखत तो इन्होंने किए हैं और अंगूठा भी ये लगाना चाहते हैं। लियाकत साहब जो चाहेंगे वो करवा लेंगे इंशाअल्लाह इनसे। लेकिन एक बात मैं ये बता देना चाहता हूँ पूरे मीडिया के सामने, कोई पूछता है कि इसकी गारंटी क्या है कि मुआहदे पे अमल होगा। पहली बात तो ये है कि पूरी कौम के सामने हमारी हुकूमत के नुमाइंदे अगर एक मुआहदा कर रहे हैं तो मैं तवक्को रखता हूँ कि ये 100% उस पर अमल दरामद करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम अभी तो अपने यहाँ के धरने के हवाले से तो आपसे मैं अलग से तकरीर करूँगा, और कल के जलसे के हवाले से भी, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पूरे मुल्क में जितने भी हमारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम को दरपेश, और जिन चीज़ों के ऊपर
عمل درآمد نہیں بھی ہوا ہے، اس سب کے حوالے سے اور جتنے فیصلے کیے گئے ہیں اس کی گارنٹی کے لیے ہمارے دھرنے ہوں گے، احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، اور ہم ان میں سے کسی ایک چیز سے بھی دستبردار نہیں ہو رہے۔ یہ ہمارا جمہوری آئینی حق ہے کہ ہم جو معاہدہ حکومت کے ساتھ کریں، حکومت بھی اس کی پابندی کرے، اور ہم عوام کے ساتھ مل کر عوام کے تعاون سے، ان کے تحرک سے اور ان کے احتجاج سے اور ان کے جلسوں سے اور ان کے دھرنوں سے اپنے اس معاہدے کا جو ہے اس کی گارنٹی حاصل کریں۔ اللہ کرے کہ یہ اس پر عمل درآمد کریں، اور کریں گے انشاءاللہ، اور اس سے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے گا۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دھرنا یہاں آنا یا کہیں بھی جانا جماعت اسلامی کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ تو ہماری امن پسندی تھی کہ ہم نے ان کی بات مانی تھی اور یہاں پر آ کر ہم جمع ہوئے تھے۔ بہرحال ہم مہمانوں کو رخصت کریں گے اور اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ پہچان جماعت اسلامی، نشان جماعت اسلامی۔ اچھا جی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا بھی ختم کر دیں، تو کیا خیال ہے؟ جانا کہاں ہے؟ کہاں جانا ہے؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی۔ بیچ چوک بھی دور نہیں ہے، جب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ کنٹینر کھڑے بھی کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ کنٹینر کوئی معنی نہیں رکھتے، بے فکر ہو جائیں، وہاں بھی جب چاہیں گے جائیں گے۔ لیکن ابھی ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ کیا ہے اور ٹائم لائن کے ساتھ کیا ہے، اور واضح طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ کیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہمارے بڑے بڑے آئی پی پیز کے حوالے سے اور تنخواہدار لوگوں کے حوالے سے واضح طور پر ہمارے مطالبات تھے، اس سب پر انہوں نے تحریری معاہدہ کر کے وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اس دھرنے کو اس طرح سے مؤخر کریں گے کہ کل جلسہ عام کریں گے، اور یہ دھرنا معاہدے کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی دوبارہ سے گرم ہونا شروع ہو جائے گا، اور اگر ہمیں ایسا لگا کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو معاہدے کی مدت سے پہلے ہی ہمارا دھرنا پھر سے شروع ہو جائے گا، اور اب ہم رکیں گے نہیں، سیدھا پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچیں گے۔ تیار ہیں آپ لوگ سب اس کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اب میں اس کے تفصیلی اعلان بعد میں کروں گا، اس لیے اب ہم کل کے جلسہ عام کی ہمیں جو ہے وہ تیاری بھی کرنی ہے، تو ہم اس دھرنے کو مؤخر کریں گے، لیکن ختم نہیں کریں گے۔ ختم یہ اس وقت ہوگا جب پاکستان کے عوام کو یہ ریلیف دے دیں گے اپنے وعدے کے مطابق۔ اور جو ہماری آج